اور قسمیں کھا کے فرمایا، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور پہاڑ کی قسم کھائی، اور مکہ جیسے مقدس شہر کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو اس کو بڑے خوبصورت شکل میں اور بڑے خوبصورت پیدائش میں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ انسان بڑا قیمتی اور قابل اکرام بنایا ہے اس کو۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو سب کے جد امجد اور سب سے، یعنی کتنی بڑی شرافت کی بات ہے کہ ہم سب کو نبی کی اولاد بنایا، کتنے فخر کی بات ہے۔ اگر یہ کہا جائے، یعنی اللہ خود یا بنا آدم، اے آدم کی اولاد، اور آدم کون ہے؟ اللہ کے نبی، یا بنا آدم، اے آدم کے بچوں، آدم کی اولاد۔ تو جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور وہ سجدہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ سجدہ 100 سال کا تھا، اور بعض جگہ آتا ہے کہ 500 سال تک ان کے سامنے سجدے میں پڑے رہے آدم علیہ السلام کے سامنے۔ تو انسان اس لیے نہیں ہے کہ اس دنیا کی بے قیمت چیزوں کے اوپر اپنی ساری صلاحیتیں لگا دے، کیونکہ اس پوری دنیا کی حیثیت، اس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر اتنی بھی ہوتی تو کسی جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا اس کو شاید ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو انسان کو اور اس لیے پیدا کیا کہ اپنے رب کو پہچانو اور اس کی بندگی اختیار کرو، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری پہ آؤ، اللہ کے بندے بن کے چلو۔ اور بندہ کون ہے؟ جو ہر آن ہر گھڑی اپنے مالک کو، اپنے آقا کو دیکھ کر چلے۔ آنکھ وہ دیکھے جس کے دیکھنے سے اس کا مالک خوش ہوتا ہے، وہ نہ دیکھے جس کے دیکھنے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسلام مطلق آزادی کا نام نہیں ہے، اسلام پابندیوں کا نام ہے۔ مطلق آزادی یہ حیوانی زندگی ہے۔ جانور کو پرواہ نہیں ہوتی، چاہے وہ جو چاہے کھا لے، جس کے کھیت میں چاہے گھس جائے، جدھر چاہے۔ تو انسانی زندگی پابندیوں کا نام ہے۔ اگر پابندی نہیں ہے تو وہ انسانی زندگی نہیں۔ پابند کیا گیا کہ دیکھو یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا۔ انسان کو پابند بنا کے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے؟ کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالے اور اللہ کی بندگی میں لے کر آئے، اللہ کی بندگی میں لے کر آئے، اللہ کی اطاعت۔ کیونکہ جو آدمی اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے اسے پھر کسی اور کی بندگی نہیں اختیار کرنی پڑتی۔ جو اللہ کے سامنے جھکنا جانتا ہے، کیا ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے کہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے اللہ پاک اس کو سب سے نجات دے دیتے ہیں، سب کی غلامی سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ تو ہر وقت یہ دیکھنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا خالق، میرا مالک۔ آنکھیں اس نے دی، ہاتھ اس نے دیے، پاؤں اس نے دیے، دل اور دماغ اس نے دیا، دماغ میں سوچنے کی قوت اس نے رکھی۔ 2 دھاگے وہ ٹیڑھے کر دے، ماں پاس بٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے اس کو فلاں جگہ بند کر دو، اس سے خطرہ ہے سب۔ چند دھاگے اللہ نے دماغ کے ٹیڑھے کر دیے۔ آنکھ میں دیکھنے کی قوت اس نے رکھی، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت اس نے رکھی، سب کچھ اللہ نے دیا۔ نہ کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، دماغ ہے سوچتے نہیں ہیں، لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، جو سوچنا چاہیے وہ نہیں سوچتے۔ کہ اس اللہ کو پہچاننا اور اس کی بندگی پہ آ جانا۔ ہر انسان کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ تم یہ جو سارا کائنات کا نظام جو بنا ہوا ہے اس کو دیکھو اور اس سے اس کے بنانے والے کو پہچانو۔ یہ سورج کون نکال رہا ہے، کون اس کو غروب کر رہا ہے، کون ہے جو یہ ہواؤں کا نظام چلا رہا ہے، اس سارے نظام کو دیکھو اور اس کے بنانے والے کی بندگی اور اس کی اطاعت پر آؤ۔ ساری کائنات کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ اس کو دیکھ کے اس کے چلانے والے کو، بنانے والے کو، اس کو پہچانو اور پھر اس کی اطاعت، اس کی بندگی پر آؤ۔ تو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔